آج کی کہانی کچھ یوں ہے، بے وقوفوں کی بستی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کہتے ہیں بہت زمانہ پہلے ایک ایسی بستی تھی جو باقی دنیا سے الگ تھلگ پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان آباد تھی۔ یہ بستی خوبصورت تھی، یہاں کے لوگ ملن نثار، سادہ اور بے حد نیک دل تھے، لیکن وہ نیکی اور سادگی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ دنیا والے انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے نزدیک ایک چالاکی، ہوشیاری اور چال بازی جیسے الفاظ کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ وہ جو بھی سنتے فوراً مان لیتے، جو بھی دیکھتے اس کو حقیقت سمجھتے، اور جو بھی مشورہ ملتا بنا سوچے سمجھے اس پر عمل کر دیتے تھے۔ یوں ان کی نیکی اور معصومیت بسا اوقات ان کے لیے مصیبت بن جاتی، مگر وہ اس پر کبھی افسوس نہیں کرتے، بلکہ ہنسی خوشی اپنے بے وقوفیوں کو ایک عام سی بات سمجھ کر زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن بستی میں ایک اجنبی آیا، اس کے چہرے پر ہوشیاری جھلک رہی تھی، آنکھیں تیزی سے گھوم رہی تھی اور موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا خاص ایلچی ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری بستی میں سونے کے سکے اور زیورات موجود ہیں۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ میں آ کر ان کا حساب کروں۔ بستی والوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہنے لگے، بادشاہ سلامت نے اگر ہمیں عزت بخشی ہے تو ہمیں ضرور اس کا حکم ماننا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں سے اپنے زیورات اور سکے نکالے اور اجنبی کو دے دیے۔ وہ چور اپنی چال بازی میں کامیاب ہو گیا اور بستی والوں کو الو بنا کر رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ اگلے دن جب لوگ بادشاہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے، وہ اجنبی واپس نہ آیا تو کسی نے کہا شاید بادشاہ سلامت نے اسے کسی اور ضروری کام پر بھی بھیج دیا ہوگا، اور سب نے سر ہلا کر اس بات کو مان لیا۔ بستی میں ایک کسان رہتا تھا جس کا بیل کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا تھا۔ ایک دن اس کا بیل جنگل میں گم ہو گیا، وہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور بستی کے لوگوں کو بلا کر کہنے لگا، میرا بیل کھو گیا ہے، اب میں کیسے ہل چلاؤں گا؟ میں تو کھانے پینے سے بھی رہا۔ بستی والوں نے مشورہ کیا کہ اس کا بیل ڈھونڈنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ سب کو اونچی آواز میں جنگل کے کنارے جا کر بیل کو بلانا ہوگا۔ چنانچہ پورا گاؤں جا کر چیخنے لگا، مگر بیل کہیں نظر نہیں آیا۔ اچانک وہاں سے ایک مسافر گزرا، اس نے بستی والوں کو یوں چیختے دیکھ کر سمجھ گیا کہ شاید کوئی خاص جشن ہو رہا ہے۔ اس نے بھی ان کے ساتھ مل کر بیل کو پکارنا شروع کر دیا۔ بستی والوں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت مددگار آدمی نکلا، شاید یہ ہمارے بیل کو بلانے میں کامیاب ہو جائے۔ مسافر نے حیرانی سے پوچھا، یہ بیل کون ہے؟ کسان نے جواب دیا، میرا بیل گم ہو گیا ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسافر ہنس کر بولا، تو میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں بیل کیسا لگتا ہے۔ بستی والوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، یہ آدمی ضرور چالاک ہے، یہ آدمی بیل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تاکہ اسے خود ہی رکھ لے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر باندھ دیا جائے تاکہ وہ بیل چرانے نہ پائے۔ تو یوں ان بے وقوفوں نے بیل کو ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ اب کئی دنوں بعد ایک رات بستی کے لوگ کھلے میدان میں بیٹھے آسمان کا نظارہ کر رہے تھے۔ اچانک ایک شخص نے جھیل کے پانی میں چاند کا عکس دیکھا اور چیخ کر کہا، ارے دیکھو، چاند جھیل میں گر گیا ہے۔ سب نے جھیل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔
پھر کسی نے کہا ہمیں فوراً کوئی رسی لانی چاہیے اور چاند کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہیے۔ سب نے رسیاں اکٹھی کیں اور انہیں پانی میں پھینک کر کھینچنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا چاند بہت بھاری ہے، اسے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا بولا ہم سب کو زور لگانا ہوگا۔ صبح تک وہ رسیاں کھینچتے رہے مگر چاند وہیں کا وہیں رہا۔ سورج نکلتے ہی چاند غائب ہو گیا تو سب حیران ہو گئے۔ کسی نے کہا شاید چاند ڈر گیا اور خود ہی اوپر چلا گیا، اور سب نے اطمینان سے سر ہلایا۔ یوں ایک اور بے وقوفی کی بات سچ نکل گئی۔ بستی میں ایک آدمی تھا جو چکی چلاتا تھا۔ ایک دن اس کی چکی رک گئی، حالانکہ ہوا تیز چل رہی تھی اور پانی کا بہاؤ بھی درست تھا۔ وہ بستی کے بزرگ کے پاس گیا اور مشورہ مانگا۔ بزرگ نے کہا جب چکی چلتی ہے تو اس میں سے گڑ گڑ کی آواز آتی ہے، اور یہ آواز ہی چکی کے چلنے کی نشانی ہے۔ جب آواز نہیں آ رہی تو چکی کیوں چلے گی؟ یہ سن کر چکی کے مالک نے بستی والوں کو بلایا اور سب نے مل کر اپنی آوازیں نکالنا شروع کر دیں، گھڑ گھڑ گھڑ، تاکہ چکی کو چلنے کا احساس ہو۔ مگر چکی پھر بھی نہ چلی۔ آخر میں کسی نے کہا شاید چکی کو اور اونچی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سب چیخنے لگے مگر چکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب ایک عقل مند مسافر بستی میں آیا اور بولنے لگا چکی اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، اسے ٹھیک کرو۔ بستی والوں نے اس کی بات پر غور کیا، پھر کہکا لگا کر بولے یہ آدمی کچھ زیادہ ہی چالاک ہے، ہم اسے زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ سکتے، اور یوں اسے جلدی سے بستی سے نکال دیا تاکہ کہیں وہ ان کی عقل پر سوال نہ اٹھا دے۔ اب ایک دن بستی کے چند لوگ میدان میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک نوجوان زمین پر بیٹھے ایک کوے کی طرف اشارہ کیا اور چیخ کر بولا ارے دیکھو یہ کوا کیوں نہیں اڑ رہا، ضرور کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ بستی کے بزرگوں کو بلایا گیا، انہوں نے کوے کو غور سے دیکھا اور لمبی سانس لے کر بولے یہ عام بات نہیں، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کوے کو زمین پر اتنے لمبے وقت کے لیے بیٹھے دیکھا ہو، کہیں یہ کسی مصیبت کا اشارہ تو نہیں؟ بستی کے لوگ ڈر گئے۔ کسی نے مشورہ دیا ہمیں کوے کو فوراً اڑانا چاہیے تاکہ یہ ہمیں بتا سکے کہ سب خیریت ہے۔ چنانچہ سب نے تالیاں بجائیں، چیخ و پکار کی، کچھ لوگوں نے ہاتھ ہلائے، کچھ نے زمین پر پاؤں مارے، مگر کوا ٹس سے مس نہ ہوا اور کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار کسی نے کہا لگتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، ہمیں اسے دودھ پلانا چاہیے۔ فوراً بستی کے سب سے امیر آدمی کے گھر سے دودھ منگوایا گیا، کوے کے سامنے رکھا گیا، مگر پھر بھی وہ نہ بولا اور نہ ہی ہلا۔ اب سب اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ آخر ایک عقل مند بولا ہو سکتا ہے کوا سخت سردی کی وجہ سے جم گیا ہو، ہمیں اسے گرم کپڑوں میں لپیٹنا چاہیے۔ چنانچہ بستی کی عورتوں نے اپنے اون کے گرم کپڑے نکالے اور کوے کو ایک چادر میں لپیٹ کر بٹھا دیا۔ اب کوا اور بھی بے حس و حرکت کرنے لگا۔ بستی والے اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بالکل بھی نہیں ہل رہا۔ تبھی ایک بچے نے کہکا لگایا اور بولا ارے نادان لوگو، یہ تو مرا ہوا کوا ہے۔ بستی کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک بولا اوہو، تو اسی لیے یہ نہیں اڑ رہا تھا، ہم سمجھے کوئی مصیبت آنے والی ہے، چلو شکر ہے ہم بچ تو گئے۔ بستی کے بزرگ نے سکون کا سانس لیا اور کہا یہ سب ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آئندہ کسی کوے کو زمین پر بیٹھے دیکھنا
ہمارے لیے کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ اور یوں سب نے مل کر کوے کو دفن کر دیا اور واپس اپنے گھروں کو ہنسی خوشی چلے گئے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ انہوں نے آج ایک بہت اہم مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہ بے وقوفوں کی بستی تھی جہاں لوگ معصومیت میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ بے وقوفی بھی ان کے لیے ایک خوشی کا ذریعہ بن چکی تھی، اور شاید یہی ان کی اصل عقل مندی تھی۔ یہ بستی اپنی نیکی، سادگی اور بے وقوفی کی وجہ سے ہمیشہ ایک دلچسپ مقام بنی رہی۔ لوگ آتے، ان کی کہانیاں سنتے، ہفتے ہفتے ان کے پاس رہتے، ہنستے اور حیران ہوتے، مگر بستی کے لوگ ہمیشہ اپنی دنیا میں خوش رہتے تھے۔ وہ کبھی کسی پر شک نہ کرتے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور ہمیشہ زندگی کے مزے اسی طرح سادگی سے لیتے رہتے۔ اور شاید یہی ان کی اصل دانش مندی تھی کہ وہ فکر، دھوکہ اور چالاکی سے آزاد تھے۔ بے وقوفوں کی بستی میں ہمیشہ خوش رہنے والے لوگ یہ بہت ہی سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ تو آپ کو بے وقوفوں کی بستی کی کہانی کیسی لگی؟ ان کا قصہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔